صل على محمد وآل محمد. العيد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، آج کی مخصوص شب اور اس کی مناسبت سے ہم نے سورہ الانبیاء کی جس آیت سے افتتاح کلام کرنا چاہا ہے اور اس گفتگو کو پیش کرنا چاہا ہے، اس آیت کے پورے مفہوم سے آپ باخبر ہیں، واقف ہیں. ہمارے حضور کو قرآن کریم میں بہت سے القاب اور خطابات سے خطاب کیا گیا، لیکن ایک ایسا منصب حضور کا ہے کہ جسے بس ان کی تمام رسالت کے لیے مخصوص کیا گیا. وہ ہم اور آپ سب کے لیے بہت قابل توجہ ہے، اور اس لیے ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہمارے دین اور مذہب کے لیے قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں نے اور اس سے ایک فضا میں انسانی زندگی میں عداوت کی، دشمنی کی لہریں پیدا کرنا چاہیے. میں اس وقت کی تقریر میں کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ جواب دے سکوں. ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے وہ جہاں بھی سن رہے ہوں اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے بات جہاں بھی پہنچ رہی ہو وہ اس پر توجہ خاص طور سے کریں. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ بہت ضروری گفتگو ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی بات تو آپ یہ خیال کریں کہ وہ تمام لوگ جو اسلامی زندگی پر، قرآنی زندگی پر ناسمجھی میں یا سمجھ کر اور عداوت اور تعصب میں کٹر پرے کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام انسان کو انسان سے دور کرتا ہے، قریب نہیں کرتا. یہ بہت زہریلا پروپیگنڈا ہے، اور اس پر جس طرح میں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اس کو میں بہت سی جگہوں پر بیان کر رہا ہوں. جہاں بھی جاتا ہوں، آج کی شب کی بھی مناسبت اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رات سے میں آپ کے سامنے اس پر کچھ کہہ لوں تو بہتر ہے. یہ باتیں آپ کو بہت کم سننے کو ملیں گی، اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر بات کرنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت ضروری ہے اس پر بات کرنا، اور ہم اپنے میں اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اسے کہہ سکیں، آپ تک پہنچا سکیں.
جن حضرات کو اس پر توجہ نہ ہو میری اس گفتگو پر وہ اختیار رکھتے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے مجالس کو رسمی طور پر شمار کیا جاتا ہے، آئے رسماً بیٹھے ہم، جو کہہ رہا ہے شخص سامنے خطیب وہ تو کچھ کہے گا اور ہم بھی کچھ سنیں گے اور خدا حافظ۔ زمانہ اس کا نہیں ہے۔ عزیزوں اور دوستو، اس مسجد میں مجھے تقریباً اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید 58-59 سال پہلے میں نے یہاں عشرہ پڑھا محرم کا، جب ان میں سے بہت سے لوگ اس وقت نہیں تھے۔ عشرہ پڑھا ہم نے یہاں پر، اور دوسرے سال بھی پڑھا، دوسرے سال یہاں اور کیسر باغ دونوں میں پڑھا، تیسرے سال صرف کیسر باغ پڑھا۔ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا یہاں۔ ہاں 20 محرم سے آتا تھا بہت سے نوجوانوں کے اصرار پر۔ جب سے ہم لکھنؤ کا جو مرکزی مجالس ہیں ان میں سے ایک مجلس ہم پڑھتے ہیں، 56 سال مجھ کو 56 ایئرس ہو چکے لکھنؤ کی اس مرکزی مجلس کو جو وہاں ہوتی ہے، جامع نازمیہ میں، جہاں ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ہم اس کو خطاب کرتے ہیں اور اس کے سہارے دنیا میں بہت کچھ بات پہنچاتے ہیں۔ یہاں خواجہ مسجد شیعہ اثنا شری خواجہ مسجد جتنا بھی میرے سامنے مجمع ہے محترم ہے، قابل احترام ہے۔ چند افراد تک بھی اگر یہ میرا میسج پہنچ جائے دوسروں تک پہنچائیے گا، اور اس کا آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے، یہ سمجھ کے سنیے اور یہ سمجھ کے یاد رکھیے اور پہنچائیے گا۔ ایک صلوات پہلے محمد و آل محمد۔ قرآن کریم انسان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جہاں پاؤ غیر مسلم کو گھیرو، مارو، قتل کرو۔ یہ بیچ کے فقرے نکال کر باتیں پیش کی جا رہی ہیں خراب انداز میں۔ جو سمجھدار ہے وہ اس کا جواب خود دے رہے ہیں، ہم نے بھی اس کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ دیکھا، غور کیا، اور وہ میں آپ کے سامنے کہوں۔ پہلی بات تو کہ رسول کے لیے قرآن نے کیا کہا، آج اس سے متعلق پوری شب اور یہ پورا موضوع مجلس، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا۔ تمام برادران وطن، تمام مذاہب اور دھرم کے ماننے والے، مختلف مذاہب کے جاننے اور ماننے والوں سے میں کہوں گا اور پوری ذمہ داری سے کہوں گا، اگر ہم کٹر پن اور تعصب کو ہٹا کر بات سنیں تو اچھی لگے گی۔ ویسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو جس دھرم میں ہے، جو جس ریلیجن میں ہے، جو جس مذہب میں ہے، اس کو اس کے اندر سخت ہونا چاہیے، کٹر ہونا چاہیے۔ اگر وہ جینی ہے تو پکا جینی ہو، سناتن دھرمی ہے تو پکا سناتن دھرمی ہو، وہ جس مذہب کو بھی مانتا ہو اس کے اندر اسے پکا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، مذاہب میں نفرت وہی پھیلاتے ہیں جو اپنے مذاہب میں کچے ہیں، جو اپنے دھرم کو پورا نہیں جانتے وہ دوسروں کے دھرم کو کیا جانیں گے، اس لیے وہ نفرت پھیلاتے ہیں، جس کا نتیجہ انسان کے درمیان انسان کی نفرت کا پھیلنا اور بڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو بھی اسی طرح دنیا نے دیکھنا چاہا، سب نے نہیں۔ تو پہلی بات کہ قرآن جو لایا آج سے 1458 سال پہلے جب یہ قرآن آیا سامنے کی شکل میں، سامنے آیا، راؤنڈ فگر میں ہم کہہ لیں 1460 سال پہلے، اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تو کس کے ذریعے؟ جس کے ذریعے بھیجا گیا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں اس کے نام کو،
یہ آواز جہاں تک ریکارڈ ہو کے جا رہی ہو، وہ اگر نہ بھی جانتے ہو تو ان سے کہوں گا یہ قرآن لانے والی شخصیت کا نام تھا، جس پر آیا اور جس نے دیا اس کا نام تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن میں 114 سورے ہیں، چیپٹرز 114 چیپٹرز ہیں۔ ان 114 سوروں کے نام ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن جس اعتبار جس ترتیب سے ہمارے سامنے ہے اس طرح آیا نہیں تھا، لیکن جس طرح اس کو جمع کر کے پیش کیا گیا اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت میں یہ دے دوں جو آگے کی تقریر میں کام آئے گا۔ پہلا سورہ قرآن میں سورہ الحمد ہے، سورہ الفاتحہ ہے۔ دوسرا سورہ سورہ البقرہ ہے۔ قرآن کا سب سے طویل سورہ سورہ البقرہ ہے۔ یہ سورہ نمبر 2 پر ہر قرآن میں جو ساری دنیا میں وہ اٹھائیں گے نمبر 2 پر ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے جب قرآن کریم کے 86 سورے 86 چیپٹرز آ چکے تب یہ آیا۔ وہ 86 چیپٹر سورے جن کو ہم سورہ کہتے ہیں وہ مکے میں آئے۔ 86 سوروں کے بعد جو 87واں سورہ 87 سورہ وہ یہ سورہ البقرہ ہے، جو بہت بڑا سورہ ہے۔ یہ مکے میں نہیں آیا، یہ مدینے میں آیا۔ مدینے میں 2 سال کی مدت تک آیا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت تک آیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے کچھ کہوں گا آہستہ آہستہ، اس لیے کہہ رہا ہوں بچوں تک بات پہنچ جائے، اور جو پہنچانا ہے بات وہ آپ تک پہنچے اور آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ میں آپ کو خطاب کر کے خالی نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک اسکالر ریسرچ کرنے کے بعد پوری تحقیق کے بعد آپ کے سامنے کچھ کہنے جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں 114 سوروں میں سے 86 سورے مکے میں آئے، اور 87 نمبر کا چیپٹر سورہ مدینے میں آیا، اس کا نام ہے سورہ البقرہ۔ یہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کے بعد ہے ان الذین کفروا سواء علیہم استغفر لهم ام لم تغفر لن يغفر ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ 5 صفت ہماری آپ کی بیان کی گئی مومن جو قرآن پر ایمان رکھے۔ پہلی بار قرآن میں ان الذین کفروا، اس کے بعد خطاب کرنا ہے، بہت توجہ کریں، ہماری آپ کی نسلوں کے لیے، اس ملک کے اندر، برادران وطن کے درمیان۔ یاد رکھیے گا، ایک فقرہ کہہ دوں گا جو آپ کو یاد رہے گا، تھوڑی تفسیر تو ضروری ہوتی ہے کہ آدمی تک بات پہنچ جائے۔ مدینے میں پہلی بار یہ لفظ آئی ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ پہلی بار قرآن میں لفظ کفر اس ترتیب کے ساتھ جو قرآن، اس میں بھی پہلی بار دنیا پڑھے گی کفر، جبکہ اوپر کے 86 سوروں میں کئی جگہ کفر 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 آیا۔ کفر و شرک کی لفظیں بہت آئی، لیکن مدینے میں پہلی بار رسول کی 13 سال کی
علانیہ تبلیغ جو نبوتی ہے، علانیہ کھل کر، اس میں ان سے کیا کہا گیا؟ سورہ الانبیاء میں ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ جب رسول عالمین کے لیے رحمت ہیں تو آج کی دنیا کا کوئی انسان یہ کیسے سمجھ لے کہ رسول رحمت نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے لیے معاذ اللہ قتل کرنے والے، ظلم کرنے والے، مارنے والے شخصیت؟ یہ نہیں ہے۔ رحمت ہیں تو رحمت تھے، رحمت ہیں، رحمت رہیں گے۔ قرآن نے سند دی ہے، ہم نے آپ کو رسول ہی نہیں بنایا مگر عالمی کے لیے رحمت بنا کر، یہ یاد رکھیے۔ اب آئیے 86 سوروں میں جو بھی لفظ کفر و شرک پر بات ہوئی، آخری سورہ حضور کی زندگی کا جو 9ویں نمبر پر ہے قرآن میں، سورہ توبہ۔ اس سورہ توبہ کی 4 آیات تک لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے زہر پھیلتا ہے، 5ویں آیت تک۔ 6ٹھی آیت میں سناؤں گا ابھی، اس سے پہلے آئیے۔ پہلی بار لفظ کفر، بس یہ یہاں تک یاد رکھیے۔ اب آگے کی بات میں کہتا ہوں۔ عام طور سے یہ ایک پروپیگنڈا جس کا میں نے بہت جواب دیا ہے، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی، آسٹریلیا سے لے کے جہاں تک دنیا میں جاتا ہوں، میں نے اس کو ہر جگہ کہا ہے۔ لکھنؤ کے اشرے محرم میں، ابھی دہلی میں کہہ کے، اس سے پہلے گجرات میں کہہ کے آ رہا، اب آپ کے سامنے جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں اگر قرآن مجید یہاں سے منگوا کے آپ کے سامنے پیش کرتا تو آپ کو یقین آتا کہ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وقت زیادہ خرچ ہوگا، اس لیے قرآن لے کر سامنے بات نہیں کروں گا، میری بات پر آپ یقین کریں گے۔ یہاں پر جب لفظ کفر ہے تو کیا ہے؟ اسی سورہ البقرہ کی 191 نمبر کی آیت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے قرآن، یہ ہے ہم لوگ، یہ اس کے ماننے والے، جس کے اندر اس آیت میں یہ ہے، ان کو جہاں پاؤ، میں تشدد کی طرف ذہن نہ جائے، بچا کے بات کر رہا ہوں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کو جہاں پاؤ گھات لگا کے بیٹھو، انتظار کرو، موقع مل جائے قتل کر دو۔ یہ اتنا ٹکڑا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن میں اس کو پیش کروں تاکہ دیکھ لیں لوگ کہ ہاں یقینی طور پر یہ ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے گا 191 نمبر کی آیت، اس کو پیش کیا جا رہا ہے جس سے ایک نفرت کا ماحول بنتا ہے ہر طرف۔ آپ کا میرا بچہ جب اسکول میں پڑھے گا، ساتھ میں جو اس کا بیٹھا ہوا ہے بچہ، اس کو اس کے بڑے وہ قرآن کی آیت کا اتنا فقرہ بتائیں گے تو وہ اپنے والے سے کہے گا اس سے بچ کر چلو، اس لیے کہ اس کو یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، جب بڑا ہوگا تو ایسا اور ایسا اور ایسا۔ یہ زہر ہے، بہت بڑا زہر آنے والی نسلوں کے لیے۔ میں اس کے جواب ہر جگہ دے رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک بھی بات پہنچے اور آپ بھی اس کو سیکھیں۔ بہت مختصر طور پر کہہ دوں کیونکہ بہت لمبی بات آپ کو یاد نہیں رہ جائے گی، وہ یہ ہے کفر سے مراد قرآن میں جہاں جہاں سورہ البقرہ میں، زندگی کے آخری دور کا سورہ توبہ، ان سب جگہوں پر جہاں کفر و شرک کی لفظ استعمال ہو رہی ہے، میں اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ بھروسہ رکھیں گے اور پورا سورہ پڑھ کے سنا دوں تو آپ تائید کریں گے، چاہے سورہ توبہ ہو، چاہے سورہ بقرہ ہو یا اور سورہ ہو۔ ان سب میں میں یہی پر بات کو تمام کر دوں، یہی سب جگہ ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ حضور نے، مولا علی نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ جو بات یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی قرآن میں، آپ کو دوسری جگہ، تیسری جگہ سمجھ میں آئے گی۔ اور میں اس پر اگر پڑھوں تو پورا اشرا چاہیے، بہت سی مجلسیں چاہیے، ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں تھوڑا بہت بیان کروں، اور پرسوں کی آخری مجلس میں ہمارے ہوتے ہیں
بہت اچھے خطیب ہیں، مولانا سید حیدر حسن نازمیہ کالج میں استاد بھی ہیں، کہیں مجلس پڑھنے گئے ہیں، پرسوں کی آخری مجلس ہے، وہی آپ سے خطاب کریں گے۔ آج اور کل میں آپ کے سامنے ایک مجلس پڑھ چکا ہوں، کل کی مجلس میں جو علماء کے سلسلے میں ضرور شرکت کیجیے، بڑا احسان ہے ان شخصیتوں کا جنہوں نے سب دیا آپ کو، ان کے سلسلے کی مجلس ہوتی ہے، اس کو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ تو آئیے دیکھیے لفظ کفر، سورہ بقرہ میں باتیں ہو چکی ہماری آپ کی، مومن غیب پر یقین رکھے، انفاق کرے، نماز قائم کرے، انفاق کرے، آخرت جو آپ پر نازل ہو اس پر یقین رکھے، جو ہے رسول آپ سے پہلے نازل ہو اس پر یقین رکھے وغیرہ، یہ سب ہو گیا۔ اب جو کفر اختیار کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جو لفظ یہاں لفظ کفر ہے، بہت توجہ پھر سے کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے، تو سورہ بقرہ میں پہلی بار مدینے والوں کے لیے ان الذین کفروا، یہ لفظ کفر جو پہلی بار آیا، کون لوگ ہیں؟ جو یہاں ہیں وہ اور جگہوں پر بھی ہے، اس لیے کہ جہاں پر سورہ بقرہ کی 191 نمبر کی آیت سے پھیلایا جاتا ہے تنفر، بہت بافہم مجمع میرے سامنے، میں آپ کی توجہ کے لیے شکرگزار ہوں، آپ توجہ کر رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ جن لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے تو وہیں پر یہ بھی دیکھ لینا کیا کہا گیا، اے رسول جن لوگوں نے تم کو حیث اخرجوکم، جیسے تم کو نکالا، قتل کیا، ویسے تم بھی نکالو، قتل کرو، لڑائی لڑو، اب گردن کاٹنے کے لیے پیش نہ کر دو۔ سب سمجھ سکتے ہیں کہ حیث اخرجوکم کی لفظ ہے کہ جیسے انہوں نے تم کو نکالا۔ میں اپنی تمام دنیا کے غیر مسلم حضرات سے کہوں گا، جسٹیفیکیشن، عدالت، انصاف ایک لفظ سے سمٹ کے آ جائے گا۔ کیا ہے دنیا کے کسی ملک کا کوئی بھی فرقے کا ماننے والا جو یہ کہے کہ ہم نے رسول کو نکالا تھا؟ غور کر رہے ہیں؟ کوئی ہے یہ کہنے والا کہ ہمارے بزرگوں نے رسول کو نکالا تھا؟ 1460 سال پہلے، اس میں سے 13 سال مائنس کر دیجئے، جب حضور مکے سے مدینے آ گئے تو کس نے نکالا؟ جنہوں نے نکالا ہے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ باقی دنیا کے لوگ تو یہی کہیں گے ہم نے تو نہیں نکالا تھا، ہم نے تو وہاں سے نہیں خارج کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے جس طرح انہوں نے تم کو قتل کیا، کیا دنیا کا کوئی ہے یہ کہنے والا کہ ہم نے رسول کے گھرانے والوں کو قتل کیا؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ لفظ کفر خاص طور پر جن کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں، تفسیر المیزان، تفسیر ساوی، تفسیر البرہان وغیرہ بہت سی تفسیروں کو دیکھ کے آپ سے، تفسیر مجمع، تفسیر اصفا، تمام تفاسیر کو دیکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کون مراد ہے؟ جن لوگوں نے رسول پر مدینے مکے میں ظلم کیا، یہاں تک کہ ان کے صحابی کی زوجہ کو سینے پر نیزہ ٹیک کر بھوک کر قتل کیا، پھر اتنا ظلم کیا کہ رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ بھی خیال کیجئے کہ رسول جب مکے کو چھوڑ رہے ہیں اور مدینے جانے والے ہیں 13 سال کی تبلیغ کے بعد، تو اپنے بستر پر کسی کو سلا رہے ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے جاگتے رہنا، سو جاؤ۔ جو ساتھ میں ہے اس کو بھی اسی سورہ توبہ میں ملے گا آپ کو، سورہ البراءت میں جو ساتھ میں ہے، تو وہاں پر بھی ہے کہ جب ایک ساتھی نے اپنے دوسرے سے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں دونوں تھے، وہاں پر بھی یہ ہے کہ رسول کو ادھر سے آ رہی ہے سند، کہہ دیجئے مت ڈریں،
یہاں پر بھی ہے مدینہ مکہ چھوڑ کر جاتے جاتے بستر پر سو جاؤ. میں دونوں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلوار کا ذکر کہیں نہیں ہے. سونا مت یا علی، آئے تو ان سے تلوار لے کے مقابلہ کرنا. جو ساتھ میں ہے وہ ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں، تسلی دے رہے رسول. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ کوئی فوج آ رہی ہے. کہیں پر بھی قرآن جنگ تلوار خوریزی کی بات نہیں کرتا. اب لفظ کفر کہاں آیا؟ ان الذین کفروا، سورہ البقرہ پہلی بار لفظ کفر. یہ مکے کے 86 سوروں میں جتنی بار بھی آیا ہوگا اس کی تائید کرے گا، وضاحت کرے گا، ایکسپلین کرے گا، اس سے الگ نہیں جائے گا. کون ہے؟ کون مراد ہے؟ مکے کے 13 سال کی تبلیغ کے بعد جب مدینے آ گئے رسول تو سب یہ کہیں گے سورہ البقرہ جنگ بدر سے پہلے سے جنگ بدر تک آیا. جنگ بدر کس سے لڑی گئی؟ رسول لڑنے گئے یا لوگ لڑنے آئے؟ 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ابو سفیان، ابو جہل، اس کا خاندان لڑنے آیا. تو مکے میں رسول کے صحابی کی بیوی کو، زوجہ کو ظلم سے قتل کرنے والا، ان کے صحابی کو قتل کرنے والا، اور اتنے ظلم کے رسول مکہ چھوڑ کر نکلے. اس سے پہلے آپ کے گھر کے لوگوں میں سے 80 لوگ حبشہ چلے جائے. اس ہجرت سے بھی 7 سال پہلے، 7 ایئرس پہلے، سب کو باہر تاکہ ہم پر قتل و خون کا الزام لائے. رحمت للعالمین ہے تو رحمت رہے، ہم نے قتل نہیں کیا. اب تم 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینے آئے، یہاں ہم کو نہیں رہنے دینا چاہتے، یہاں بھی قتل کرنے آئے ہو. اب آیا پیغام، اے رسول جیسے انہوں نے تم کو نکالا، اب جو ہاں تم پاؤ تم بھی ان کو نکالو. جیسے انہوں نے تم کو قتل کیا اب تم بھی ان کو قتل کرو. اب نہ کہنا گھاٹ لگا کر بیٹھنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ مراد ہیں. ساری دنیا والے مراد نہیں ہیں. غیر مسلم وہ نہیں مراد ہیں جو مکے سے باہر کے ہیں. مکے والے مراد ہیں جنہوں نے رسول پر اتنے ظلم کیے تھے، ان کے لیے کہا گیا ان الذین کفروا. عام اس سے کہ آپ اے وہ رسول جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم انذرتہم، عام اس سے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں. یہ کون ہے؟ بات ملا لیجئے. مکے میں کون تھے؟ ابو سفیان، ابو جہل، یہ سب. مدینے تک یہی آئے. اور تمام تفاسیر یہ کہہ رہی ہیں کہ جب پہلی بار سورہ البقرہ میں لفظ کفر آیا ہے تو اس سے مراد ابو جہل اور اس کے گھر کے 7 لوگ ہیں. عتبہ، شیبہ، ولید، اکرمہ، حنظلہ، یہ مراد ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں، پھر اس ریکارڈنگ کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں بڑے ادب و احترام سے، ہرگز دنیا کے تمام غیر مسلم مراد نہیں ہیں کہ جن سے لڑائی لڑی جائے، قتل کیا جائے، ہنگامہ. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو چادر ابو جہل اس کے 7 والوں کے لیے بنی تھی اسے دوسرے لوگ کیوں اپنے کو اوڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے. آئیے مولا علی نے جنگ بدر میں کیا انداز پیش کیا اسے پیش کروں، انہی کے الفاظ میں پیش کروں گا، انہی کے الفاظ میں. جنگ بدر بڑی تفصیل سے پڑھتا ہے اس کو بہت جگہوں پر، یہاں موقع نہیں ہے. آج کی شب کی مناسبت سے بھی آپ متوجہ ہیں تو میں اتنا کہہ دوں. ایک جملہ اور کہتا ہوں جس کو سمجھنے کی بات ہے. میری طرف آپ سب دیکھیں گے، ایک چھوٹا دائرہ ہے، یہ ایک بڑا دائرہ ہے. میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں ایک چھوٹا دائرہ، ایک بڑا دائرہ. رسول نے اس چھوٹے دائرے پر کچھ لکھا، مثالاً کہے وہ مثالاً، اور بڑے دائرے پر بھی کچھ لکھا. چھوٹا سرکل اس پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، جو بڑا سرکل اس پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چھوٹے سرکل پر حضور نے لکھا تھا کفر،
بڑے سرکل پر لکھا تھا ایمان. جو حضور کے اہل بیت اطہار، ائمہ معصومین، ان سے وابستہ علماء حق، ان سب نے اس کو باقی رکھا. لیکن جو اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے تھے، اہل بیت اطہار سے الگ ہٹ کے جانا چاہتے تھے، انہیں چھوٹے دائرے پہ جو لکھا تھا کفر اور بڑے دائرے پہ لکھا تھا ایمان، اس کو بدل دیا. چھوٹے دائرے کے لفظ کفر کو بڑا کر دیا اور بڑے دائرے کے لفظ ایمان کو چھوٹا کر دیا. ہم مومن، باقی سب کافر. نتیجہ کیا ہوا؟ اسلامی تبلیغات پر بڑا اثر پڑا دوستوں عزیزوں. اور اس لیے آپ غور کریں کہ لفظ کفر سے مراد کون ہے. اگر میں اور تفصیل میں جاؤں گا تو بہت سی باتیں ہیں جس کو بعد میں بیان کرنا آپ کے سامنے ضروری ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑتا ہوں. لیکن میں اپنی ایک لفظ کہہ رہا ہوں جو آپ کے سپرد ہے. کفر سے کیا مراد ہے اور کفر کے مقابل کون سی لفظ ہے؟ کفر کے مقابلے میں دو لفظ ہیں، جیسے رات اور دن، ایسٹ اینڈ ویسٹ، مشرق اور مغرب، رحم اور ظلم، علم اور جہل، ہے نا؟ ہر دو لفظ مقابلے میں ہیں. ویسے کفر کے مقابلے میں بھی ایک لفظ ہے. کفر کے مقابلے میں ایمان. قرآن نے ایک لفظ اور اس کے سامنے پیش کی ہے، کفر اور شرک، کفر اور شکر. کفر کے مقابلے میں دو لفظ ہیں، کفر شکر، کفر ایمان. آئیے شکر کیا ہے، کفر کیا ہے؟ میں بس تعریف کر رہا ہوں جو ٹیکنیکل اصطلاحی تفسیر میں، قرآن کی تفسیروں میں جو تعریف ہے وہ بیان کر رہا ہوں. باقی نتائج تک آپ جائیے، آپ کے ذہن پر چھوڑتا ہوں. کفر کی تعریف کیا کی گئی ہے اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کیا ہے، کافر کون ہے؟ کفر ہے اخفاء النعمہ و سترھا. عربی کی ٹیکنیکل تعریف، نعمت کا چھپانا اور اس پر پردے ڈالنا، یہ کفر ہے. اخفاء النعمہ و سترھا، نعمت کو چھپانا اور اس پر پردے ڈالنا. شکر کیا ہے؟ اظہار النعمہ و نشرھا، نعمت کو ظاہر کرنا اور اس کو نشر کرنا. پورے مجمع کے اطمینان کے لیے جملہ کہوں گا. کفر ہے اخفاء النعمہ و سترھا، نعمت کو چھپانا، پردہ ڈالنا. شکر کیا ہے؟ اظہار النعمہ و نشرھا، نعمت کو ظاہر کرنا، اس کا نشر کرنا. اب یہ بتائیے کہ دین بھی ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے. جب دین بھی ایک نعمت ہے تو ایک چھوٹی نعمت ہوتی ہے، ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر دین جب پوری نعمت کے اعتبار سے کامل کر دیا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. اگر دین جس دن کامل ہو اور دین کو یہ قرآن نعمت کہے اور اس دین کی نعمت کو کامل کرے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. قرآن نے کیا نہیں کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمت کو تمام کر دیا. اب اس نعمت کا چھپانا کیا ہے اور اس نعمت کا ظاہر کرنا کیا ہے؟ کون چھپائے گا، کون ظاہر کرے گا اور اس کو کون نشر کرے گا؟ الحمدللہ اس مجمع میں ہمیشہ اس پر رہتے ہیں کہ علی مولا ہیں اور ان کے لیے من کنت مولا فہذا علی المولا. ہم لفظ کفر سے آپ سے بات کر رہے ہیں. کفر کا مطلب کیا ہے اور کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے کہ جو علماء نے اس کی تعریف کی، میں اس کے آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو مانتا ہو
لا رب ولا ربوبیہ، نہ کوئی رب ہے نہ کوئی پرورش کرنے والا ہے، ولا الجنہ ولا النار، نہ کوئی جنت نہ کوئی جہنم، ولا الآخرہ، کوئی آخرت نہیں۔ جو ان چیزوں کا قائل ہو، نہ رب ہے نہ ربوبیت ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت ہے، وہ کافر ہے۔ اس بات کو یہی اب چھوڑتا ہوں، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں بات نکلے آپ میری ذمہ داری پر میرا نمبر دے کر آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں مراد ہیں، آپ نہیں مراد ہیں، مکے والے مراد تھے کہ جن کے ساتھ یہ تھا کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا تم ان کے ساتھ کرو، باقی دنیا کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے نہیں۔ اس لیے میں ایک بات اور کہہ دوں، لفظ کفر قرآن نے مکے میں نہیں دیا ہے، لفظ ایمان قرآن نے مکے میں نہیں دیا ہے، ہزاروں سال پہلے کی دونوں لفظیں ہیں جو الگ الگ مذاہب نے اپنے طور پر پیش کیے ہیں۔ ثبوت دیتا ہوں، قرآن کے چیپٹرز کے نام ہیں النمل، چیونٹی۔ کیا چیونٹی مکے سے نام شروع ہوا؟ مکے والوں نے کہا چیونٹی، ہزاروں سال سے چیونٹی تھی اس دنیا میں۔ قرآن نے نام رکھا عنکبوت، مکڑی۔ کیا مکڑی بس قرآن نے جب نام دیا جب سے شروع ہوئی؟ ہزاروں سال سے مکڑی بھی تھی۔ قرآن نے سورہ البقرہ گائے، کیا بس مکے سے 1460 سال پہلے شروع ہوئی گائے؟ ہمیشہ سے تھی۔ تو ویسے ہی سمجھ لیجیے کہ کفر بھی پہلے سے تھا اور ایمان بھی پہلے سے تھا۔ صلوات محمد والے۔ بہت توجہ کے ساتھ ضروری باتیں ہیں، بہت آپ کو یاد رہ جائیں گی تاکہ آپ کہہ سکیں بھیا یہ قرآن کا معاملہ نہیں ہے خالی، تو آپ سب کا تھا، بائبل انجیل سب جگہ ملے گا، تمام کتابوں میں۔ حضور کی اس دنیا میں اعلان نبوت کی زندگی سے پہلے 2500 سال اوپر حضرت ابراہیم ہے، 6000 سال پہلے حضرت نوح ہے۔ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت المؤمنین والمؤمنات، پہلے میرے گھر میں ہر اس شخص کو بخش دے جو میرے والدین یا جو حالت ایمان میں آئے۔ ایمان کی لفظ ہے پہلے کہ نہیں؟ حضرت نوح نے دوسرے کا کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا زمین پر کسی کو نہ چھوڑ، لفظ کافر آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت ابراہیم، زمانے آئے گزر گئے، حضرت ابراہیم کیا حکم مل رہا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ جتنی باتیں مجھ سے کہے گی اس پر اگر حکم ہے تو سب سے پہلا میں اسلام لانے والا۔ کیا اسی وقت اسلام آیا؟ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت سلیمان، داؤد و سلیمان، یاد کیجیے، حضرت سلیمان کے حکم پر تخت بلقیس ملکہ سبا کا تخت لایا گیا۔ ابھی تقریباً 2400 سال باقی حضور کے آنے میں۔ جب قرآن لفظ اسلام اور لفظ ایمان اور لفظ کفر استعمال کرے گا تو اوپر ہے۔ جب ملکہ سبا کو لایا گیا، حکم دیا کون لائے گا؟ پہلے ایک جن نے کہا، پھر جس کا علم کتاب تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تمام آیات آپ کو سنا تھا۔ اتنا ہوا، آگے ملکہ سبا بلقیس، سامنے پیش کیا گیا تخت اور پوچھا گیا کیا یہی ہے تمہارا تخت؟ بلقیس نے کیا کہا؟ کأنہ ہوا، یہ ویسے ہی ہے۔ وَكُنَّا مِن قَبْلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم اس سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھے۔ جب شیشے کا محل دیکھا کہا چلیے، حضرت سلیمان نے کہا چلیے، پیچھے چڑھائے اپنے، جس کو قرآن نے کہا کہ وہ سمجھی کہ یہ زیر و بم کرتی موجیں ہیں، اور جب معلوم نہیں انہ سر ممرد من قواریر، یہ شیشے کا محل ہے،
تو کیا کہا؟ والے میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں، اور انی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ یعنی ان پر اسلام لاتی ہوں۔ تو اسلام کی لفظ حضرت ابراہیم، اسلام کی لفظ خود جو مخالفت کر کے آ رہی ہے اب اسلام میں آ رہی ہے، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، اسلام، جگہ جگہ لفظ اسلام، لفظ ایمان، لفظ کفر پہلے سے ہے، قرآن نے نہیں دیا ہے، قرآن نے بتلایا کہ یہ تھا اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اگر یہ بات ذہن تک پہنچ چکی ہو تو میں اب آپ سے دو باتیں اور کہوں گا۔ آئیے، حضرت ابراہیم کی دو نسلوں میں سے ایک یروشلم سے لے کر حضرت اسحاق سے تمام انبیاء اس نسل میں، دوسری نسل مکے میں حضرت اسماعیل سے شروع، بہت توجہ کرنا، حضرت اسماعیل سے، میں نام گنا رہا ہوں، حضرت اسماعیل، قیدار، حمل، الس، نسبت، سلامان، یمسا، یسا، عدد، عدین، عدنان، معد، نزار، مضر، آگے بات آ، لیکن یہیں پر مجھے بات کرنا ہے۔ اتنی نسلیں گزر گئیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، قیدار، حمل، الس، نسبت، سلامان، یمسا، یسا، عدد، عدین، عدنان، معد، نزار، مضر، آگے اور ہیں الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، وہ سب چھوڑتا ہوں، یہاں پر یاد کیجیے آپ کیا کہا میں نے؟ حضرت مضر، ابراہیم، حضرت ابراہیم سے کتنا فاصلہ؟ تقریباً 13 نسلوں کا، حضرت مضر سے لے کے حضور تک پھر 13 نسلیں، 26 نسلوں کا فاصلہ، حضور سے تقریباً 17-18 نسلیں اوپر ان کے ایک جد ہیں مضر۔ مضر کے بھائی کا نام ہے ربیعہ، 3 بھائی تھے، بڑے دلچسپ واقعات تھے۔ حضرت مضر صحیح بخاری میں اور جگہوں میں مل رہا ہے۔ اب مضر سے اگر آپ نیچے اترے ہیں حضرت مضر سے تو آپ کو بہت سے نام آئیں گے، ہیں الیاس، خزیمہ، کنانہ، اس کے بعد مدرکہ، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، ہمارے حضور، ایک صلوات محمد علیہ۔ اتنی نسلوں میں حضرت مضر بہت اوپر ہیں۔ قرآن کا نزول تو نہیں ہے ابھی، قرآن تو حضرت مضر سے 13 نسلوں کے بعد آئے گا، تب وہاں کہا جائے گا ان کے ساتھ یہ کرو اور یہ کرو۔ یہ تو الزام لگایا جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں، ارے آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، سب کو حق ہو جائے گا یہ کہنے کا قرآن نے منع کیا ہے نماز سے؟ لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب جو قرآن مخالف، نماز مخالف، وہ کہنا شروع کر دے، دیکھیے صاحب قرآن نے کہا نماز مت پڑھو تو ہم کیوں پڑھیں؟ آگے کا فقرہ بھی تو پڑھو جس میں انتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو، پوری بات کرو۔ تو قرآن نے جب یہ کہا کہ ان کو مارو، ان کو چھوڑو، تو یہ بھی تو دیکھو قرآن نے کس کے لیے کہا ہے؟ جنہوں نے رسول کے لوگوں کو قتل کیا، جنہوں نے رسول کے لوگوں کو نکالا، ظلم کیا، اور پھر مدینے تک قتل کرنے آ گئے، وہ مراد ہے، ساری دنیا کے لوگ نہیں مراد ہے۔ اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں، حضور کی نسلوں سے 13-14 نسل اوپر مضر ہیں، ربیعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ لوگوں نے برا کہنا شروع کیا حضرت مضر کو، ایسے تھے ویسے تھے، تو رسول نے فرمایا لا تسبوا مضر و ربیعہ فانہما مسلمان، ان دونوں کو برا مت کہو، یہ دونوں مسلمان تھے۔ بات آپ تک پہنچی؟ جو 14 نسل اوپر ہیں ان کے لیے رسول کہہ رہے ہیں ان کو برا نہ کہو، یہ دونوں مسلمان تھے، اور جن کی گود میں رسول خود پرورش پا کے آگے آئے ہو، صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔
بیچ میں بات آ گئی اتنا کہہ دوں کہ حضرت مضر کے لیے کہہ رہے برا نہ کہو. جب حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوئے, بیچ میں چھوٹا سا ٹکڑا, بس ایک چھوٹا سا فکرہ, حضرت عبد المطلب جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, 120 سال کا سن ہے, وصیتیں نصیحتیں, تم یہ کرنا, تم وہ کرنا, تم یہ کرنا. اس کی نظر پڑی اپنے پوتے پر جن کا سن 6 یا 7 سال کا ہے. میرے حضور 6 یا 7 سال کا سن ہے. تہذیب کیا ہے؟ 100 سال یا 120 سال کا بزرگ جو دادا ہے وہ اپنے پوتے سے یہ نہیں کہتا تم یہ کرنا, کوئی حکم آرڈر نہیں ہے, بلکہ بڑے پیار سے کہا قریب آئیے. حضور قریب آئے, پوچھا, یہ میرا اپنا ایک فکر ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دوں یہاں پر بیچ میں. پوچھا میاں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے, سب کو نصیحتیں وصیتیں جو طریقہ تھا کر چکے. اب حضور سے پوچھا میاں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی مرضی. تو تاریخ اور روایت میں ہے کہ حضور نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سامنے دور حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے تھے, تیز رفتار گئے جا کے لپٹ گئے حضرت ابو طالب سے. یہ لپٹنا یہ بتا رہا ہے حضرت ابو طالب نے حضور کو نہیں منتخب کیا, حضور نے ابو طالب کو منتخب کیا ہے. صلوات محمد والے. ہمارے سامنے اسلام کی بات اگر کریں کہ حضور نے مضر کا منع کیا کہ برا مت کہو, مضر اور ربیع بینہما مسلمان. اور آئیے, یہ تو آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. بس ایک جملہ اور فضائل کے سلسلے میں. حضور کی کمسری ایسی ہے, باہر سے آ رہے ہیں جو رطب سمیٹ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رکھتی تھیں کہ میرا بھتیجا ہے تو سب سے پہلے اس کو دوں, بہترین رطب چن کر رکھتی تھی. اس دن محلے کے لڑکے آگے سارے رطب اٹھا لے گئے, کھجور رطب نیچے کچھ نہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ احساس ہوا کہ آج جب میرا بھتیجا آئے گا تو میں ان کے سامنے رطب نہیں رکھ سکوں گی. افسوس میں ہے, افسوس ہے تھوڑا کہ آج میں کیا کروں گی. کہ دور سے حضور کو آتے ہوئے دیکھا, جا کر لیٹ گئی, اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا کہ میں نہ دیکھوں, لیکن ہاتھ کے نیچے سے دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھا حضور قریب آئے اور قریب آئے, اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے, حضرت فاطمہ ہاتھ ماتھے پر ہے, دیکھ رہی ہیں. حضور نے درخت کو دیکھا, اشارہ کیا, ایک شاخ نیچے جھکی, جھکتی چلی آئی, دیکھا اس پر تازہ کھجور لدے ہوئے ہیں. حضور نے کھجور توڑ لیے, نکال لیے. حضرت فاطمہ بنت اسد کے قلب کو اطمینان دلا دیا, آپ پریشان نہ ہو, اللہ کی طرف سے برکتیں ساتھ ہیں. صلوات محمد. یہ ہے کمسری میں جہاں رسالت کے انداز کیا ہے. اب وہ جو رحمت عالمین کے لیے ہو وہ کیسے حکم دے سکتا ہے جس کو جہاں پاؤ قتل کرو. اسلام اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. بس عزیزوں اور دوستوں, اس لیے میں کہوں گا, باقی بات انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو کہوں گا آپ کے سامنے. آج کا وقت سامنے رکھتے اتنی بات کہہ لوں کیونکہ ابھی آپ کو اور بہت جلوس نکالنا ہے. کہ عزیزان گرامی, ہم اسلام اور قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے محبت کا پیغام ہے, ہرگز قتل و خون و نفرت کا پیغام نہیں ہے. اور جن لوگوں کے لیے حکم ہے قتل کا وہ تھے جنہوں نے قتل کرنا چاہا تھا اور قتل کیا بھی تھا. ان سے مراد لی گئی کہ یہ مراد ہے اس لفظ کفر سے کہ جن کے ساتھ لڑائی کی جائے. بس عزیزان اکرام, آئیے, یہ تو رسول کی زندگی تھی. ہمارے سامنے ان کا نواسہ کیا پیش کر رہا ہے, وہ کہ جو مدینے میں ہے سلو کی کہ نہیں کی, جن کی یاد آپ یاد کے لیے بیٹھے. ایک نواسے نے سلو کر کے بتایا کہ قتل و خون ہمارا منصب نہیں ہے. دوسرے نواسے نے مدینہ کو چھوڑ کر بتایا
کہ ہم سب کو لے کر چلے جائیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ وہی رسول آخر وقت حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر، جب اپنے ایک بیٹے کو، اپنے نواسے کو گود میں لیا تو آنکھوں سے آنسو۔ ماں نے پوچھ لیا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آپ سنتے رہتے ہیں اس کو، کیا جواب دیا؟ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا ایک بچہ بڑے ظلم سے قتل کر دیا جائے گا۔ میں اس لیے اس بات کو آج کی تاریخ یاد دلا رہا ہوں کہ جب بیٹی کو یہ سننے کو ملا کہ ان کا بچہ ظلم سے قتل کر دیا جائے گا تو کہہ سکتی تھی سیدہ بابا آپ تو حبیب رب العالمین ہیں، آپ تو ختم الانبیاء ہیں، افضل المرسلین ہیں، آپ تو بارگاہ رب میں آپ کو بڑا مرتبہ ہے، دعا کر دیجیے کہ میرا بچہ ان ظلم و ستم سے محفوظ رہ جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس اتنا فرمایا، اتنا عرض کیا بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جب میرا بیٹی جب نہ تم نہ میں نہ علی نہ حسن نہ، تو فرمایا کہ عرض کرتی بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ اس کو جواب ملا بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی، پہلے لفظ عورتوں کا ذکر ہے، تبکین نساءہم علی نساء، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر، اس کے مرد اس کے مردوں کو ماتم کرے گی۔ اور اگر میں یاد دے رہا ہوں تو غلط نہیں ہے کہ عورتوں ہی نے اس فرض ادا کو سب سے پہلے شروع کیا۔ یاد کیجئے کہ جب یزیدی قافلہ جا چکا تو بنی اسد کی عورتیں ایک ایک گھر پر جا کے دق الباب کرتی تھیں، کیا گھروں میں پڑے ہوئے ہو، جدھر میرا آقا حسین تھا وہاں سناٹا ہے، چلو دیکھیں چل کے وہاں کا کیا منظر ہے۔ عورتیں سیاہ پوش ایک ایک گھر پر دق الباب، مردوں کو لیا بچوں کو لیا اور اس مقتل کی طرف گئیں جہاں لاشیں بے گھوروں کا پھل پڑے ہوئے تھے۔ لیکن نواسا امام کا، امام کا رسول کا ایک نواسا جو اس طرح سے جا کے، اور دوسرا نواسا جس نے انتہائی بدترین لوگوں کے ساتھ بھی سلو کی، وصالیت کی، اگر سے باقی نہیں رہ پائی لیکن سلو کی۔ اور جب شہید کر دیا گیا تو خیال کریے کربلا کا واقعہ تو بعد میں پیش آنے والا ہے، یہ مدینہ ہے جہاں ایک جنازہ گھر سے لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس جنازے کے چاروں طرف کون لوگ ہیں جن میں سے ایک ایک نام پر اس مجمع کو فخر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت مولا آقا ابو الفضل عباس، خود امام حسین، بنی ہاشم ساتھ میں ہیں، لیکن اپنے آقا کے آخری وصیت پر عمل ہونا ہے۔ آگے بڑھے، سامنے سے تیروں کی بارش ہوئی، نہیں جنازے کو ہم قبر رسول تک نہیں جانے دیں گے۔ تیر جنازے پر لگے، بعض اندر تک پہنچے، جس کے لیے روایت ہے کہ امام حسین نے تابوت کو نیچے رکھا، تیروں کو نکالا۔ کس دل سے تیر نکالے ہو؟ کوئی قتل و خون نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی منصب ایسا نہیں جو جنگ و جدال کا ہو۔ یہ مدینے میں امام حسن، اور پہلے چلیے، خود میرا اور آپ کا رسول آغوش میں سیدہ کی سر ہے، اور ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا، بس چند جملے دق الباب کیا، جواب دیا سیدہ نے بابا آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر دق الباب ہوا، پھر وہی جواب دیا، تیسری بار آنے والے ذرا بلند آواز سے پکار کے یا اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسالت، کچھ اس لہجے میں کہا کہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گرے، رسول کے چہرے پر گرے، ایک مرتبہ چہرے کو بلند کیا، بیٹی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ خالی سیدہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے آپ کے چہرے پر، تو آپ بے چین ہو گئے، پوچھ لیا بیٹی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ سیدہ کیا کہیں گی، ایسا فقرہ کہ جو اس مجمع کے سامنے کہتا ہوں تو دل پر چوٹ لگتی ہے۔ میں پہلے اردو کا ایک فقرہ آپ سے کہوں، اردو میں آپ سے کہوں، جب کسی پر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو اس کی زبان پر ایک فقرہ آتا ہے کہ دنیا تاریخ ہو گئی، ایسا دل پر صدمہ گزرا کہ آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی کو عربی میں اگر میں کہوں تو ایک ہی بات ہوگی کہ رات
کی طرح دن سیاہ ہو جائیں جب کسی میں ایسی مصیبت آئے. سیدہ نے اسی کو بیان کر دیا اپنی ان چند لفظوں میں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرن لیالیا. مجھ پر بعد رسول وہ مصیبتیں پڑیں کہ جو دنوں پر پڑتی تو راتوں کی طرح تاریک ہو جاتے. ہاں وہی سیدہ ہیں, آغوش میں رسول کا سر ہے. مطلب پوچھ لیا بابا یہ کون دیر سے پکار رہا ہے کہ دل پر چوٹ لگتی ہے؟ اور رسول نے فرمایا بیٹی یہ تیرے گھر کی عزت ہے, یہ تمہارے در کی عزت ہے. یہ جو پکار رہا ہے یہ وہ ہے جس کو کسی گھر میں جا کر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. جہاں پہنچتا ہے عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یہ ملک الموت ہے جو تمہارے گھر پر آواز دے رہا ہے. ہاں جیزو کچھ وقفہ نہ گزرا تھا کہ سیدہ کی آغوش میں ان کے بابا کی آخری جدائی ہوئی. آواز جب آ گئی کہ اب رسول نہیں رہے, ایک مرتبہ سیدہ نے آواز دی. ہاں لوگ آئے, گھر کے لوگ آئے, رسول کو مولا علی لے کر گئے. جا کر غسل و کفن سب انتظام کیا. جانے والے جو اور تھے وہ کہیں چلے گئے. میں آخری جملے آپ سے عرض کروں گا کہ لے جا کر رسول کو ان کے برکت کے سپرد کرنے کے بعد جب علی پلٹے تو میں اتنا دیکھتا ہوں کہ درے خانہ پر سیدہ انتظار میں کھڑی تھی کہ میرے بابا کو شاید دفن کرنا ہے. آئے علی, ساتھ ساتھ حسنین ہیں. میرا دل کہتا ہے حسنین دوڑ کر مادر گرامی سے لپٹ گئے ہوں گے. اب نانا کا سایہ سر پر نہیں رہ گیا. سیدہ نے تسلی دی ہوگی, علی نے بڑھ کر تسلی دی ہوگی, مگر میں کہوں گا یہ تو مدینہ تھا جہاں رسول کا سایہ سر سے جدا ہوا تو یہ عالم ہوا سب کا, لیکن سب ایک دوسرے کو تسلی دینے والے تو موجود تھے. مجھے ایک اور جگہ یاد آتی ہے جہاں آواز بلند تھی اللہ قتل حسین, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. تسلی دینے کے بجائے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی, سروں سے بدائیں چھینی جا رہی تھی, جو سالوں اور بچوں کے تماچے لگائے جا رہے تھے. سالم الذین ظلموا ایام انقلبوا علی رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین علی بحق محمد والے و تمام شہداء. یا حسین یا حسین.